بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ دوم، پارٹ نمبر 14، پیج نمبر 575۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ یونس علیہ السلام نے حقیقتاً یہ گمان نہیں کیا تھا اور نہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور وحی الہی کے مخاطب رہتے تھے، اس لیے ان کے چلے جانے کی یہ صورتحال ان کی شان کے نامناسب تھی، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو ایسی سخت تعبیر کے ساتھ ظاہر فرمایا، مگر ساتھ ہی ان کے واقعات میں یہ ظاہر کر کے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان کے عظمت و شان اور رفعت مرتبہ کو محفوظ رکھا تاکہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونے پائے، اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملہ سے کسی کج فہم کو کج روی کا موقع ہاتھ نہ آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مغاضباً کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی جب یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عذاب کی مدت پر عذاب نہیں آیا تو اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوم کے سامنے جھوٹا بنا دیا، لیکن یہ معنی ہرگز صحیح نہیں، اس لیے کہ جب یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر اور عذاب کی پیش گوئی کر کے نینوا سے چلے گئے تھے، تو پھر اس صاف معنی کو چھوڑ کر ایک بے سند قصہ اس میں اور اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ نینوا کی بستی سے نکل کر 6 دن جنگل میں مقیم رہے تاکہ قوم کی ہلاکت کا حال معلوم کریں، اور جب شیطان نے پیر ضعیف کی شکل میں آ کر عذاب ٹل جانے کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ سے خفا ہو کر چل دیے، اور پھر کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ قطعاً دو رازگار اور بے محل ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے اس موقع پر موضح القرآن میں جو تحریر فرمایا ہے وہ ان سب تفسیروں سے جد عروش پر مبنی ہے، ان سب سے جدا روش پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک مغاضباً کا تعلق قوم اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ہے، اور یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک جب کہ ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا کہ اہل شہر نے شرک و کفر اور ظلم و ستم میں طوفان برپا کر رکھا ہے، اور دوسرا جب کہ وہ قوم میں رہ کر سمجھاتے رہے اور انہوں نے کسی طرح مان کر نہ دیا تو عذاب کی پیش گوئی کر کے اور خفا ہو کر چلے گئے، اور تیسرا جب کہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا جائے گا، مگر مجھ کو اس آخری حصہ کے متعلق سخت حیرت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ ایمان سے بہرہ یاب ہو چکی اور آپ کے لیے چشم برا ہے۔ رہا شیطان کے اطلاع دینے کا معاملہ، سو اس کے لیے شرعی حجت کی ضرورت ہے جس کا اس جگہ قطعاً ثبوت نہیں ہے، لہٰذا یہ آخری قول تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب نے جملہ لن نقدر علیہ کی تفسیر میں بھی عجیب پہلو اختیار فرمایا ہے جو راجع و مرجوح اور صحیح و غیر صحیح سے قطع نظر ان کی ذکاوت توبہ پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، یعنی مہربانی کے معاملہ میں اس کو راضی نہ کر سکیں گے، وہ ایسا خفا ہوا، اور حکومت کے معاملہ میں ہر چیز آسان ہے، یعنی یونس علیہ السلام نے خدا کے ساتھ ناز و ادا کا ایسا پہلو اختیار کیا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے خفا ہوئے ہیں کہ اب راضی نہ ہوں گے، مگر ان کو یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جب وہ آزمائش کے شکنجہ میں کسے جا کر پھر خدا تعالیٰ کے مہربانیوں میں ڈھانپ لیے جائیں گے۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں حکومت و طاقت ہوتی ہے وہاں مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ 3 سورہ والصافات میں اہل نینوا کے ایمان لائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے، فآمنوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، بس وہ ایمان لے آئے پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے دیا، اور سورہ یونس میں ہے لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِین۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے وہ رسوا کن عذاب ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی، اور ان ہر 2 قرآنی آیات میں جملہ متعناہم الی حین نے مفسرین کے لیے بحث کا دروازہ کھول دیا اور جس قدر بھی احتمالات عقلی ہو سکتے تھے سبھی کو بیان کر دیے۔ کس نے کہا اس سے یہ مراد ہے کہ سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں، اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ کا ایمان ہوتا ہے، جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، مگر یونس کے قوم اس
قانون سے مستثنا کر دی گئی، اور عذاب دیکھ کر جب انہوں نے توبہ اور انابت اللہ کا مظاہرہ کیا تو ان پر سے عذاب ٹال دیا گیا۔ چنانچہ اس جملہ سے قبل اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، فلولا کانت قریتن ہے یا قریتن ہے، آئی ڈونٹ نو، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ فلولا کانت قریتن آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ہوتا۔ یہ تفسیر جمہور کے نزدیک ساقط الاعتبار ہے، اس لیے کہ زیر بحث آیت میں کسی جملہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قوم یونس پر عذاب آ چکا تھا، اور جب وہ عذاب میں گر گئے تو عذاب کے مشاہدہ کے بعد خوف نے ان کو ایمان پر آمادہ کر دیا، اور پھر سنت اللہ کے خلاف صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ ان کے ایمان بالمشاہدہ کو قبول کرے، ان پر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ بلکہ آیت میں تو صاف یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح یونس کی قوم ایمان لے آئی، اسی طرح اور بستیوں نے بھی کیوں ایمان قبول نہیں کر لیا، تاکہ جس طرح قوم یونس عذاب سے محفوظ رہی اسی طرح وہ سب بھی عذاب سے محفوظ رہتی۔ اس مقام پر تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایمان لا کر دوسری بستی کے لوگوں نے بھی قوم یونس کی طرح کیوں خود کو عذاب سے نہ بچا لیا، لیکن جمہور کے خلاف تفسیر بالا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ قوم یونس کے سوا جس قوم نے بھی عذاب کا مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا، ہم نے اس کے ایمان کو رد کر دیا، مگر قوم یونس پر یہ مہربانی کی کہ ان کے ایمان بالمشاہدہ کو منظور کر لیا۔ ببی تفاوت رہ از کجا ستا بکجا، اور اگر کوئی شخص اس موقع پر یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو قوم یونس ہی کے ساتھ ایسی کیا خصوصیت تھی اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا عداوت کہ جس قسم کا ایمان قوم یونس کا قبول ہوا اس قسم کا دوسری قوموں کا کیوں نہ ہوا، تو نامعلوم اس تفسیر کے قائلین اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ قوم یونس نے عذاب کا مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں اس کو مقبول قرار دیا اور ان پر سے عذاب ہٹا کر دنیا کی زندگی میں مہلت دیتی، مگر آخرت کا عذاب بحال ان پر قائم رہا۔ یہ قول بھی پہلے قول کی طرح غلط اور قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے کہ سورہ صافات اور سورہ یونس میں متعناہم الی حین کا یہ مطلب کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان صرف دنیاوی زندگی تک مفید تھا اور آخرت میں وہ کافر اور مشرک ہی شمار ہوں گے، جبکہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ قوم یونس کی منقبت اور گزشتہ اقوام کے ایمان نہ لانے کی مذمت ہی میں اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے اور شاہد بنا رہا ہے، اور اس جگہ سیاق کلام ہی یہ ہے کہ دوسری اقوام کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جیسا کہ یونس کی قوم نے کیا، اور جبکہ سورہ صافات میں ان کے ایمان کو کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی خاص توجہ کے لائق ہے کہ قرآن عزیز جب کبھی آمنو کہتا ہے تو اس سے وہی ایمان مراد لیتا ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں اس کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ وہ اسلمنا کو تو لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے جیسا کہ اعراب مدینہ کے واقعہ میں مذکور ہے، لیکن آمنو آمنا کو کبھی ایمان معتبر کے سوا دوسرے معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ البتہ اس مقام پر متعناہم الی حین یا تو اس معنی میں ہے کہ جو ہم ترجمہ میں ابن کثیر سے نقل کر چکے، اور یا پھر یہ مراد ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبی اور پیغمبر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے ساتھ ٹھٹھا کر کے ظلم و طغیان کو اسوہ بنا لیا، وہ قومیں ان کے نبی کی بد دعا سے ہلاک ہو گئی اور ان کی بستیاں آنے والی قوموں کے لیے سرمایہ عبرت بنی۔ اس لیے قرآن عزیز جب عاد، سمود، قوم صالح، قوم لوط وغیرہ کا ذکر کرتا ہے تو چشمہ عبرت سے دیکھنے والے آنکھ اٹھا کر ان بستیوں کا انجام دیکھ لیتے اور قرآن کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ایک شبہ پیدا کرتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر باشندگان نینوا نے ایمان قبول کر لیا تھا تو پھر خدا کے ان مقبول بندوں کی نسلیں آج بھی پھلتی پھولتی نظر آنی چاہیے تھی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قوم اور ان کا تمدن دنیا سے اسی طرح فنا ہو گیا جس طرح عذاب الہی سے ہلاک شدہ قوموں کا، حتیٰ کہ نینوا جیسا عظیم الشان اور تاریخی شہر جو آشوری تمدن کا مرکز تھا اسی طرح دنیا سے مٹ گیا کہ 200 قاف میم تک دنیا تاریخ میں اس کا صحیح جائے وقوع تک بھی بے نشان اور نامعلوم ہو گیا تھا۔ تفسیر ترجمان القرآن جلد 2 ماخوذ از یونانی مورخ۔ لہٰذا قرآن عزیز نے اس شبہ کا جواب پہلے ہی دے دیا تاکہ شبہ کرنے والے کی نگاہ فوراً ہی تاریخ کے دوسرے ورق پر پڑ جائے، وہ یہ کہ یہ درست ہے کہ قوم یونس حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ میں مومن، عادل اور پاک باز ہو گئی تھی، لیکن ان کی حیات طیبہ کا یہ دور عرصہ تک قائم نہیں رہا اور عرصہ کے بعد انہیں
ان میں کفر و شرک اور ظلم و سرکشی کا وہ تمام مواد پھر جمع ہو گیا جس کے لیے یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور اس زمانہ کے اسرائیلی نبی ناحوم نے اگرچہ ان کو بہت سمجھایا اور ہدایت و رشد کی راہ دکھائی، مگر اس مرتبہ گزشتہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کو زندگی کا نصب العین بنائے رکھا۔ تب وحی الہی کی روشنی میں ناحوم نے نینوا کی تباہی کی خبر دی، اور ان کی پیشگوئی سے 70 برس کے اندر اشوری قوم کا تمدن اور ان کا مرکزی شہر سب بابلیوں کے ہاتھوں اس طرح فنا ہو گئے کہ نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ بس قرآن عزیز نے ایک جانب قوم یونس کے ایمان لے آنے پر ان کی مدد کی اور نہ کو سراہا، تو دوسری جانب یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جن افراد نے یہ نیکوکاری اختیار کی ان کو ہم نے بھی سر و سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا، یعنی عذاب سے بچا لیا۔ لیکن قوم یونس کی یہ حالت ہمیشہ نہ رہی، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے پھر ظلم و ستم اور کفر و شرک کو اپنا لیا، اور گزشتہ سرکش قوموں کی طرح سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھی۔ تب خدا تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو سنت اللہ کے مطابق ایسی قوموں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ بہرحال جمہور علماء اسلام کی تفسیر کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ قوم یونس پر عذاب نہیں آیا، بلکہ بعض ابتدائی آثار نمودار ہوئے تھے، جن میں سب سے بڑا اثر حضرت یونس کا عذاب کی بد دعا کر کے بستی کو چھوڑ دینا تھا، جس کو قوم نے فوراً محسوس کیا۔ دوسرے آثار و قرائن کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یونس علیہ السلام بے شک خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اور ایمان لے آئے۔ اور عذاب بالخزی فی الحیات الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ جب قوموں کی سرکشی ستم کشی پر عذاب آتا ہے تو عذاب آخرت سے قبل ان کو دنیا ہی میں اس ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جب قوم یونس مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی، تو وہ دنیا کی ذلت خواری سے بھی بچ گئے جو ظلم و شرک کی وجہ سے ان کو پیش آنے والی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے عذاب سے تو بچ گئی، مگر آخرت کا عذاب بحالی قائم رہا۔ حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر سے یہی نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ سلف صالحین یہی تفسیری کرتے تھے۔ چنانچہ جملہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والغرض انہ لم یوجد قریۃ آمنت بکمالها بنبیهم ممن سلف من القرى الا قوم یونس وهم اہل نینوا وما كان ایمانهم الا خوفا من وصول العذاب الذي انذرهم به رسولهم بعدما عاينوا اسبابه وخرج رسولهم من بين اظهرهم فعندها جاروا الى الله واستعانوا به الخ۔ تفسیر ابن کثیر سورہ یونس، اور غرض یہ ہے کہ گزشتہ بستیوں میں سے کوئی بستی ایسی نہ نکلی کہ اس کے باشندے اپنے نبیوں پر اس طرح ایمان کامل لے آتے جس طرح یونس کی قوم یونس پر ایمان لے آئی، اور یہ باشندگان نینوا تھے۔ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو اس عذاب کے آ جانے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا جس سے ان کے پیغمبر نے ان کو ڈرایا تھا، جبکہ انہوں نے عذاب کے آثار محسوس کر لیے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیغمبر ان کے درمیان سے نکل گیا۔ اس وقت وہ اللہ کی طرف پناہ چاہنے لگے اور انہوں نے خدا کی پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی۔ اور جملہ متعناہم الی حین کی تفسیر میں لکھتے ہیں اے الی وقت آجالہم، ایزن یعنی اپنی زندگی میں عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ رہا موت کا معاملہ تو وہ سب کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فآمنوا فمتعناہم الی حین واختلف المفسرون هل کشف عنہم العذاب الاخروی مع الدنیوی او انما کشف عنہم فی الدنیا فقط علی قولین والایمان منقذ من العذاب الاخروی وہذا هو الظاہر سورہ صافات فتح الباری جلد 6 صفحہ 351۔ اور آیت فآمنوا فمتعناہم الی حین میں مفسرین کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ اخروی اور دنیاوی دونوں عذاب ٹل گئے تھے، دوسرا یہ کہ صرف دنیاوی ٹل گیا تھا اور اخروی بحالی قائم رہا۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ ایمان نہ صرف دنیا کے عذاب سے چھٹکارا دلاتا ہے بلکہ آخرت کے عذاب سے بھی نجات دلانے والا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس مقام پر بھی اپنے رنگ کی جدا تفسیر کی ہے، مگر اس کا مآل جمہور کی تائید ہی نکلتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کر ایمان لانا کسی کو کام نہیں آیا مگر قوم یونس کو، اس واسطے کہ ان پر خدا کی جانب سے حکم عذاب نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شتابی سے صورت عذاب کی نمودار ہوئی، وہ ایمان لائے اور پھر بچ گئے۔ اس طرح مکہ کے لوگ فتح مکہ میں ان پر فوج اسلام پہنچی قتل و غارت کو، لیکن ان کا ایمان قبول ہو گیا اور امان ملی۔ سورہ یونس
متنبع کاذب کی تلبیس۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے متنبع پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ جب قادیانی نے اپنے بعض مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک ان پر عذاب الہی آ جائے گا، لیکن مخالفوں کی جانب سے اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ ملا کہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہو گئی، مگر اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں آیا۔ تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کے لیے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالف دل میں ڈر گئے ہیں اس لیے ان پر سے عذاب ٹل گیا، جس طرح یونس کی قوم پر سے ٹل گیا تھا۔ لیکن قرآن عزیز کی روشن شہادت قادیانی کے اس حیلہ کو مردود قرار دیتی ہے، اس لیے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے تو عذاب آنے سے قبل ہی علی اعلان ایمان قبول کر لیا، یونس کو پیغمبر صادق مان کر ان کی جستجو شروع کر دی اور ان کے واپس آنے پر ان کی پیروی کو دین و ایمان بنا لیا۔ مگر قادیانی حریفوں نے نہ صرف مخالفت باقی رکھی بلکہ قادیانی مشن کے خلاف جدوجہد کو اور تیز کر دیا، لہٰذا قادیانی کا اپنے جھوٹے دعوے کے لیے یونس علیہ السلام کے واقعہ سے دلیل لانا اور اس کی آڑ لے کر کس بیانی کو چھپانا بے سود کوشش اور قیاس مال فارق ہے۔ اور اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قادیانی کے مخالف دل میں ڈر گئے تھے تو کیا جو شخص دل میں کسی کی صداقت کا یقین رکھتا ہو مگر اپنے قول و عمل سے اس کا انکار کرتا رہے مومن کہلایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو جن یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا یعرفونہ کما یعرفون ایمانہم، نہیں، یعرفونہ کما یعرفون وہ یہود رسول اللہ کو یعنی ان کو پیغمبر ہونے کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کے اولاد ہونے کا یقین رکھتے ہیں، وہ مومن کیوں نہ کہلائے؟ کیا یونس کی صداقت اور مرزا قادیانی کی کس بیانی کے درمیان یہ نمایاں فرق کافی نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کی جانب واپس آتے ہیں تو جس قوم کو خدا کا دشمن، رسول کا دشمن، متمرد و سرکش چھوڑ گئے تھے، اس کو مومن صادق مطیع و فرما بردار اپنی آمد پر ان کو انتہائی مسرور پایا۔ مگر قادیانی نے یہ دیکھا کہ اس کے چیلنج کے بعد مخالف تحریر و تقریر اور عملی زندگی میں پہلے زیادہ مخالف ہو گئے ہیں، اور مزید برآں یہ کہ ان میں سے بعض آج تک بصد عزت و احترام زندہ ہیں، اور خود مرزا قادیانی ایسے مرض میں مبتلا ہو کر جو بعض قوموں کے لیے عذاب کی شکل میں نمودار ہو چکا ہے، عرصہ ہوا دنیا کو خیر بات کہہ چکے۔ نمبر 4 سورہ والصافات میں ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور اس سے قبل یہ آیت ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ چنانچہ آیات کی اس ترتیب کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوا کہ یونس کی بعثت مچھلی کے حادثہ سے قبل ہو چکی تھی یا اس کے بعد ہوئی؟ ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یونس کی بعثت مچھلی کے حادثہ کے بعد ہوئی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس واقعے سے قبل نبوت عطا ہو چکی تھی اور وہ نینوا میں تبلیغ کے لیے جا چکے تھے، اور بغوی کہتے ہیں کہ یونس مچھلی کے حادثے سے قبل تو نینوا کے باشندوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور مچھلی کے حادثہ کے بعد ایک دوسری امت کی جانب بھیجے گئے، اور قرآن عزیز میں 1,00,000 سے زائد اسی دوسری امت کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ یہ باشندگان نینوا کی مردم شماری کا ذکر نہیں ہے۔ بغوی کی یہ رائے بے سند ہے اس لیے کہ قرآن عزیز میں اشارہ تک نہیں پایا جاتا کہ یونس علیہ السلام 2 جدا جدا قوموں کی جانب مبعوث ہوئے تھے۔ رہا ترتیب آیات کا معاملہ تو وہ فصاحت و بلاغت کے اصول کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ زیر بحث آیات میں اول یونس علیہ السلام کی رسالت و بعثت کا ذکر ہے، پھر قوم سے ناراض ہو کر چلے جانے، کشتی میں بیٹھنے، بھنور میں آ جانے کی وجہ سے قرہ اندازی ہونے، قرہ یونس کے نام پر نکلنے، دریا میں کودنے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہنے، بعد میں صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آنے، اور خدا کی مہربانیوں کی آغوش میں آ کر شاد کام واپس لوٹنے کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جس قوم کی جانب ان کو بھیجا گیا تھا وہ چند افراد نہیں تھے بلکہ بہت بڑی تعداد تھی، جن کا انجام یہ نکلا کہ وہ ایمان لے آئے اور آنے والے عذاب سے محفوظ ہو کر اپنی زندگی سے بہرہ مند ہوئے۔ لہٰذا آیات میں نہ تقدیم و تاخیر ہے اور نہ اس ترتیب سے یہ لازم آتا ہے کہ بقول بغوی وہ ایک دوسری امت تھی جس کا ذکر مئتی الفن او یزیدون میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح مچھلی کے حادثہ سے قبل اور بعد بعثت کا مسئلہ بھی صاف ہے اور اس میں دو رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابن کثیر نے ہر دو اقوال کی تطبیق میں جو کچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے، یعنی یونس علیہ السلام مچھلی کے واقعہ سے قبل اہل نینوا کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے اور جب وہ خفا ہو کر چلے آئے تو مچھلی کا واقعہ
پیش آیا۔ اس حادثہ سے متنبہ ہو کر جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف اظہار ندامت کے ساتھ رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرف قبولیت عطا ہوا۔ ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کی جانب واپس آ جائیں کیونکہ وہ ایمان لے آئی ہے، اور واپس جا کر اس کی رہنمائی کریں۔ صحیفہ یوناح، صحیفہ یونس میں ان اقوال سے الگ یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس کو اہل نینوا کی ہدایت کے لیے مامور کیا، مگر وہ ترسیس کو بھاگ گئے، اور اسی سفر میں مچھلی کا واقعہ پیش آیا۔ تب وہ متنبہ ہوئے اور پھر ان کو حکم ہوا کہ نینوا جاؤ اور اپنا فرض انجام دو۔ یونس نے وہاں جا کر تبلیغ کی اور قوم کے نام ماننے پر 40 دن مقرر کر کے عذاب الہی سے ڈرایا، اور خود دور جنگل میں چلے آئے، مگر قوم فوراً ایمان لے آئی، اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور انسانوں جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا۔ میدان میں نکل کر توبہ استغفار آہذاری کرنے اور یونس کی تلاش میں دوڑنے لگے۔ ادھر یونس کو یہ معلوم ہوا کہ 40 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ سے رنجیدہ ہو کر دور نکل گئے۔ خدا کی درگاہ میں عرض کیا، میں اس خیال سے ترسیس بھاگ گیا اور نینوا نہیں آیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تو بہت مہربان اور عذاب میں بہت دھیما ہے، تو رحیم و کریم ہے، اب میں جھوٹا بنا اور مجھ کو موت دے دے، میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے، اور چپر ڈال کر وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ کے لیے رینڈی کا بیل دار درخت اگا دیا، جس کو دیکھ کر یونس بہت خوش ہوئے۔ دوپہر دن کے بعد کیڑے نے اس کی جڑ کو کاٹ دیا، وہ سوکھ گیا، یونس کو بے حد رنج ہوا۔ تب اللہ نے فرمایا، یونس تم ایک معمولی ریندی کے درخت کے خشک ہونے پر اس قدر رنجیدہ ہو، اور کیا میں اتنے بڑے شہر پر کہ جس کی مردم شماری 1,20,000 ہے شفقت و مہربانی نہ کرتا؟ تورات میں یہ صحیفہ یوناح نبی کی کتاب کے نام سے موسوم ہے اور چھوٹے چھوٹے 4 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں ہی واقعہ مذکور ہے۔ اس صحیفہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، اور خداوند کا کلام یوناح بن امتا کو پہنچا اور اس نے کہا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کی مخالفت میں منادہ کر کے، کیونکہ ان کی شرارت میرے سامنے اوپر آئی۔ صحیفہ کا مضمون اس عبارت پر آ کر ختم ہوتا ہے، خدا نے یونس کو کہا، کیا تو اس رینڈی کے درخت کے سبب شدت سے رنجیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں تک رنجیدہ ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس رینڈی کے درخت پر رحم آیا جس کے لیے تو نے کچھ عزت نہ کی، اور نہ تو نے اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگا ایک ہی رات میں سوکھ گیا، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا پر، جس میں 1,20,000 آدمیوں سے زیادہ ہے، جو اپنے دائیں بائیں ہاتھ کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے اور مواشی بھی بہت ہیں، شفقت نہ کروں؟ قرآن عزیز اور اس صحیفہ کے واقعات میں بہت کچھ تطابق ہے، لیکن تفصیلات میں جس جگہ اختلاف ہے اس میں قرآن عزیز کا قول ہی درست ہے، کیونکہ قرآن کی اطلاع علم الیقین وحی الہی پر مبنی ہے، اور صحیفہ محرف مجموعہ کا ایک جز ہے، اور یونس کا صحیفہ ہدایت نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کا مضمون ہے جس میں یونس کے واقعہ کو مورز تحریر میں لایا گیا ہے۔ 5 یونس نے اہل نینوا کو جس عذاب سے ڈرایا تھا اس کی تعین مدت میں مختلف اقوال ہیں، یعنی 3، 7، 40۔ ابن کثیر 3 کو ترجیح دیتے ہیں، شاہ عبد القادر 40 کو، صحیفہ یوناح میں بھی 40 دن مذکور ہیں۔ 6 شروع میں کہا جا چکا ہے کہ قرآن عزیز میں یونس علیہ السلام کا ذکر جن صورتوں میں مذکور ہے ان میں سے سورہ انبیاء قلم میں نام کی بجائے صفت کے ذریعے سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ سورہ انبیاء میں ذُنُّون کہا گیا اس لیے کہ قدیم عربی میں نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور قلب میں صاحب الحوت کو یاد کیا گیا ہے، اور حوت بھی مچھلی کو ہی کہتے ہیں کیونکہ ان پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا ان کا لقب ہو گیا۔ وفات شاہ عبد القادر نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یونس کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقہ میں جو مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک بستی حلحول کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک قبر ہے جس کو یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان یونس کے والد متا کی قبر ہے۔ ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت یونس کے متعلق جس قدر واقعات بھی بہم پہنچ سکے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یونس دوبارہ نینوا واپس تشریف لے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی، لہٰذا قرین ثواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال نینوا ہی میں ہوا، اور وہی ان کی قبر ہوگی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی، اور بعد میں خوش اعتقادی کے نقطۂ نظر سے حلحول کی غیر معروف 2 قبروں کو یونس اور ان کے والد متا کی قبر بنا دیا گیا۔ آج بھی بعض مشاہیر اولیاء اللہ کے نام سے ایک بزرگ کے متعدد مقامات پر قبریں موجود ہیں، اور ایسا تو کثرت سے ہے کہ غیر معروف بزرگوں کے نام سے بہت سی قبروں کو غلط منسوب کر کے اپنے دنیاوی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے۔
فضیلت یونس علیہ السلام۔ احادیث صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری میں منقول ہے، ان عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متا۔ کتاب الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی نبی اکرم بہتر ہوں یونس بن متا سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ کہنے لگا، قسم خدا کی جس نے موسیٰ کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصہ میں یہودی کے ایک تمانچہ رسید کر دیا اور کہا، تو ایسی بات کہتا ہے؟ در حال یہ کہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا، فریاد کرنے لگا، ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور زمانہ میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تمانچہ کس لیے مارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی، اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو خدا مستثنیٰ کرے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعہ میں محسوب ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متا سے افضل ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس کا ذکر آیا ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صرف اس لیے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونس کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی بھی پہلو نہ آنے پائے۔ پس ضروری ہوا کہ ان کی عظمت شان کو نمایاں کر کے تنقیص کے اس خدشہ کا سدباب کر دیا جائے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 351۔ فضائل انبیاء علیہم السلام۔ مگر اس مقام پر یہ مسئلہ ضرور حل طلب پیش آ جاتا ہے کہ دوسری حدیث میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق آپ نے جو تفصیل ارشاد فرمائی اور لا تفضلوا بین الانبیاء فرما کر انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت کی نفی فرما دی، تو اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ زیر بحث کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک جانب قرآن عزیز میں ارشاد ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ نے انبیاء رسل میں باہم افضل و مفضول کی نسبت قائم کی، باہم یک کو دیگر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم وإلا فخر، یعنی بغیر کسی فخر و مباحات کے میں کہتا ہوں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور دوسری جانب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تفضلوا بین الانبیاء لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متا، یعنی نہ انبیاء کے درمیان افضل و مفضول کے درجات قائم کرو، نہ ایک دوسرے کو فضیلت دو، نہ مجھ کو یونس بن متا پر اور موسیٰ پر فضیلت دو، تو ان نصوص قرآنی اور حدیثی کے درمیان کس طرح مطابقت ہوگی؟ اس مسئلہ کے حل میں محدثین اور شارحین حدیث سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ مثلاً ان دونوں مضامین کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی جس میں انبیاء کے ہم یک دیگر فضیلت یا ذات اقدس کو کسی نبی پر فضیلت کی ممانعت مذکور ہے، اس زمانہ کے ارشادات ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا نزول نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کو فضائل انبیاء خصوصاً تمام انبیاء پر اپنی فضیلت کا ہنوز علم ہوا تھا۔ لیکن یہ جواب یا مسئلہ کا حل بہت کمزور بلکہ ساقط الاعتبار ہے، اس لیے کہ یہودی کا یہ واقعہ یا یونس کی فضیلت سے متعلق روایات کا سلسلہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جو مدنی زندگی کے آخری سال کہلاتے ہیں، اور ان سے قبل انبیاء کے مابین فضائل کے بہت سے واقعات خود ذات اقدس سے منقول ہو چکے ہیں۔ دوسرا حل یہ پیش کیا گیا کہ اگرچہ ان روایات میں سے بعض طریقۂ سند میں فضیلت انبیاء سے متعلق عام الفاظ منقول ہیں، یعنی لا تفضلوا بین الانبیاء، مگر در حقیقت اس ارشاد گرامی کا مقصد صرف ذات اقدس ہے، جیسا کہ یہودی کے واقعہ اور یونس علیہ السلام کے متعلق روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام اولاد آدم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تاہم آپ نے تواضع اور انکسار کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، مگر یہ جواب بھی قوی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جب مستورہ بالا
جملہ میں مسئلہ کو عام ذکر فرمایا ہے تو بے دلیل اس کو فقط اس ذات اقدس کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معنی نہیں۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن روایات میں انبیاء کے باہم ایک دوسرے پر فضیلت کا انکار کیا گیا ہے اس سے نفس نبوت کی فضیلت مراد ہے، خصائص و صفات کے لحاظ سے افضل و مفضول ہونے کا انکار نہیں ہے، جیسا کہ خود سورہ بقرہ ہی میں مومن کی شان یہ فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق جائز نہیں سمجھتے اور یہ نہیں کرتے کہ خدا کے سچے نبیوں سے ایک کو مانیں اور دوسرے کا انکار کریں۔ مگر یہ جواب اس وقت دلچسپ ہو سکتا تھا جب آپ کا ارشاد گرامی اس واقعہ سے متعلق ہوتا جس میں کسی سچے پیغمبر کے نبی ماننے نہ ماننے پر قضیہ پیش آتا، لیکن یہودی کے واقعہ میں تو نفس نبوت کی بحث نہیں تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے افضل مفضول ہونے کی بحث تھی۔